ناظرین کرام، آج ہی 10 رمضان المبارک استغفار کی تسبیح کے ساتھ اللہ کے ان 2 عظیم ناموں کا وظیفہ کر لیں اور اپنی جھولیوں کو مال و دولت سے بھر لیں۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اسے پورے اعتماد اور دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ جو بھی عبادت، تسبیح یا ذکر خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ جس دعا یا عمل سے پہلے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے ان عظیم ناموں یا حیو یا قیوم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی زندگی میں نئی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ یاد رہے کہ وظیفہ کرتے وقت ہمیشہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور ادھر ادھر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اس طرح آپ وظیفہ کا اصل مقصد حاصل کر سکیں گے۔ نمازوں کے بعد کے وظائف۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز میں فرض پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کے ساتھ 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ،
جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔